السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر پیام اسلام چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 70 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ توحید کی اصل روح اگر بیان کی جائے اور دل یا کان کی کھڑکیوں کو اچھی طرح کھول کر اسے سنا جائے تو یقین کریں یہ شرک کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ لیکن نہ تو ہم توحید کا سبق سننے کے لیے تیار ہیں، ہم قصے کہانیوں پر ہی خوش ہیں، اور سنانے والوں کی بھی چاندی ہے، وہ دو ادھر کی دو ادھر کی قصے کہانیاں، فلاں کی بات ادھر کی بات، اور واہ واہ سبحان اللہ، بس محفل میں نہ بات مبلغ کی عوام کو سمجھ آ رہی ہے اور نہ عوام اس شور شرابہ میں ان کی بات کو بس جی کھڑے ہاتھ ہیں، وہ شور ہے۔ دیکھیں جو توحید کا سبق سناتا ہے نا اس کو ماٹھا مولوی، ماٹھا عالم، ماٹھا مبلغ کہتے ہیں۔ یار ایسے یہ گزارا ہی ہے جو بس دو چند الفاظ جذباتی ادھر سے اٹھائے ادھر سے اٹھائے اور فلاں کی فلاں کے حوالے، فلاں کی فلاں کے حوالے، واہ جی واہ 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 جی، ان پہ الزام، کسی پہ تنقید، کسی کو کافر، کسی کو مشرک، واہ جی واہ، مولوی نے وٹ کر دیتے۔ تو بھائی دیکھیں توحید کا جو سبق ہے وہ بڑا سنجیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین بار بار ہر پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سبق فرمایا قالو۔ اب دیکھیں ان لوگوں کا حال ایسا ہی تھا جیسا آج ہمارا ہے۔ کیا کہتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کو؟ قالو اجئتنا، وہ بولے کیا تو ہمارے پاس آیا ہے لنعبدا، کہ ہم عبادت کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، وحدہ یعنی سب کو چھوڑ دیں، بس ایک کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں جو ہم جن کی پوجا کرتے تھے ہمارے باپ دادا، یعنی ہمارے باپ دادا جن کی پوجا کرتے ہیں وہ پاگل تھے، وہ لا علم تھے، ان کو ہم سب کو چھوڑ دیں، بس سب کو چھوڑ کر تو کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت شروع کر دیں۔ کیسا آدمی ہے جی، یعنی دیکھیں کیسا ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہیں۔ فاتنا بما تعدنا، اور آگے کیا کریں؟ تو لیا بما تعدنا، جس عذاب کا تو ہم سے کہہ رہا ہے نا، ان کنت من الصادقین، تو سچا ہے تو لیا، کر لے بات، تو بس اپنا کام کر لے، تو عذاب لیا۔ یعنی کتنی باغیانہ، کتنے کفرانہ کلمے کہ اللہ کے نبی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کو نہیں، اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تو سب سے چھڑوا کر، ہمیں چاہتا ہے کہ بس ہم ایک اللہ کی طرف آ جائیں، یعنی سب کو چھوڑ دیں، جبکہ ہمارے باپ دادا تو ان سب کی پوجا کرتے رہے ہیں۔ اور کیا وہ پاگل تھے؟ وہ لا علم تھے، یعنی وہ نہیں جانتے تھے۔ یعنی دیکھیں اچھا قرآن جو ان کی ہمیں یہ بات سمجھنی ہے، یہاں زدم زدہ کی بات نہیں ہے، ضد نہیں، کوئی انا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بات کو سمجھنا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس قوم میں جو سابقہ قوم ہے، جس شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، اس بات کو سمجھیے۔ شرک کی ابتدا ایسے نہیں ہو گئی بس کہ بت آگے رکھا اور سجدے کرنے شروع۔ شرک کی ابتدا ایسے ہوئی کہ جو اس قوم کے نیک لوگ بزرگ تھے، جب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دنیا سے پردہ کر گئے، تو کچھ لوگوں نے ان کی کمی محسوس کی اور شیطان نے ورگلایا کہ بھائی وہ تو فوت ہو گئے، آپ ان کی تشبیہیں، ان کی تصویریں، ان کے بت بنا کر محفل میں رکھ لو، جو اس کی برکات رہیں گی، ہاں جی، وہ محفل میں ان کی وجہ سے برکت رہے گی۔ اور اس طرح بنا کے رکھ لیے، لوگ عقیدت سے ان کو دیکھتے، پہلے ان کو چومنا چاٹنا شروع کیا، آہستہ آہستہ
ان کے آگے تھوڑا سا جھکنا شروع کیا، پھر ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. یعنی پچھلی قوم گزر گئی، اگلی کو نہیں پتہ پچھلے کیا کر رہے تھے، انہوں نے یہی سمجھا یہ جو ہمارے آگے بت رکھے ہیں یہ ہمارے خدا ہے. تو ابتدائی شرکی ایسے ہوئی ہے اور آج بھی ایسی ہے. ہم یعنی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھئی یہ بات جو چلی آ رہی ہے ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں، یہ پاگل ہے، یہ ہمیں نصیحت کر، یعنی یہ بات نہیں ہے. ہم اس کو دیکھیں کہ بھئی اس میں حقیقت کیا ہے. اللہ جو کہتے ہیں، جب ہم ہر روز دیکھیں، ہر نماز میں اور ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یعنی اللہ کی ہم اقرار زبان سے تو کرتے ہیں کہ ہم صرف اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی جس طرح وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ جو دنیاوی اقتدار جو ہے جو اس کو چلانے کے لیے یا کسی ایک ریاست کو چلانے کے لیے ایک صدر یا وزیر اعظم یا بادشاہ کو دوسرے وزیروں کی یا اسٹیبلشمنٹ یا دوسرے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر نظام نہیں چلتا. تو وہ اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی پھر یعنی اللہ اتنا کمزور ہے جس نے اتنا کارخانہ کائنات کو بنایا، وہ کن کہہ کر اس کو چلا رہا ہے. ہمیں خالصتاً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جہاں شبہ پیدا ہو جائے توحید کے معاملے میں شرک کا، اس رستے کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے مانگیں، اللہ سے یہ چیز مانگتے رہا کریں کہ اے اللہ ہمیں توحید والا رستہ چلا، ہمیں شرک سے بچا. دیکھیں یہ شرک ایک ایسی لعنت ہے، ایسی لعنت ہے کہ یہ قوم تباہی اسی وجہ سے ہوئی. اور اللہ بار بار فرما رہے ہیں میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، باقی سارے گناہ چاہوں گا معاف کر دوں گا. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ شرک کرنے والے قیامت کے دن ان پر دوزخ حلال ہے اور جنت حرام ہے. تو میرے پیارے بھائی مسلمان بھائیوں بہنوں، شرک اور توحید کے درمیان فرق کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، انا کا مسئلہ نہ بنائیں، ضد پر نہ اڑیں. اس کو سمجھنے کا جو بہترین طریقہ ہے، قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ، 10 دفعہ، بار بار. جس طرح آپ قرآن کو پڑھتے جائیں گے اسی طرح عقدے حل ہوتے جائیں گے، حقیقتیں آپ کے سامنے کھلتی جائیں گی اور اللہ کی رحمتیں ہوتی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرما دیں گے. میرے اس پیغام کو اگر آپ خود نہیں کر سکتے سن لیا کریں، اگر اچھا لگے آگے بھیج دیا کریں. دیکھیں میں اس چینل کو میرے بنانے کا مقصد کوئی دنیاوی کمائی یا مطلب یا جس طرح یوٹیوب پہ لوگ یا فیس بک پہ لوگ اس کو مونوٹائز کر کے اس کو کماتے ہیں، ان کا معاملہ ان کے. ہاں میں کسی پر کوئی فتویٰ لگانے کے پوزیشن میں نہیں ہوں. میں یہ بار بار یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان پروگراموں سے میں کوئی کمائی، کوئی معاوضہ لینے والا نہیں ہوں، کوئی مونیٹائز کرنے کا پروگرام نہیں ہے، کوئی یہاں سے. میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ یہ جو میں درس کا کام یا قرآن پاک کے کچھ الفاظ اور اس کی پھر ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے اپنی عقل کے مطابق پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے. میں ان کا دنیاوی طور پہ کوئی معاوضہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ کوئی مونیٹائزنگ، کوئی ایسی چیز نہیں، بالکل نہیں. میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس پیغام کو آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. میں کوئی عالم ولی کوئی نہیں ہوں، میں بھی سبق یاد کرتا ہوں، آپ کو سنا دیتا ہوں. اور میرے لیے بھی دعا کریں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں سارے انسان گناہ گار ہیں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور صراط مستقیم کو تلاش کریں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے. آمین یا رب العالمین.